میں اپنے قصبے میں الیکٹرک اور جنریٹر کی مرمت کا کام کرتا ہوں۔ لوگ مجھے کام کے لیے بلاتے ہیں تو میں ان کے گھر جا کر پنکھے، واشنگ مشین یا کوئی بھی خراب چیز بالکل ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اس کام سے مجھے اچھی آمدنی ہوتی ہے اور گھر کا خرچ اچھا چلتا ہے۔ میری بیوی کا نام سائرہ ہے اور اس کی دو کزن ہیں، بڑی کا نام نائلہ اور چھوٹی کا نام صبا ہے۔ ایک دن صبح سویرے سائرہ کی کزن صبا کا مجھے فون آیا۔ اس نے کہا، بھائی جان، گھر کا مین بورڈ اور کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، آپ تھوڑی دیر میں آ کر ٹھیک کر دیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ دیر تک سامان لے کر پہنچ جاؤں گا۔ وہ بولی، بھائی جلدی آنا، گرمی بہت ہے اور بجلی نہ ہونے سے سب پریشان ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ کام ضروری ہے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گیا تو صبا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ گرمی کی وجہ سے بہت بے حال تھی اور ہاتھ والے پنکھے سے خود کو تھوڑی راحت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوئی اور بولی، بھائی جان، شکر ہے آپ آ گئے۔ میں تو پریشان تھی کہ پتہ نہیں آپ کب آئیں گے۔ میں نے کہا، دکان پر کچھ کام تھا، سوچا پہلے آپ کا کام ختم کر لوں۔ وہ بولی، اب جلدی سے ٹھیک کر دیں، گرمی سے برا حال ہو رہا ہے۔ جہاں میں نے اوزار نکالے اور بورڈ پر کام شروع کر دیا۔ جب میں تاریں جوڑ رہا تھا تو وہ میرے پاس کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آئی۔ میں نے پوچھا، صبا، کوئی اور مسئلہ تو نہیں؟ وہ مسکرائی اور بولی، بھائی مسئلہ تو ہے، لیکن آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کے شوہر دوسرے شہر نوکری کرتے ہیں، وہ کئی ماہ سے گھر نہیں آئے اور گھر کی تنہائی اسے بہت اداس کرتی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بھی فنی خرابی ہو تو بتائیں، میں حاضر ہوں۔ وہ بولی، آج تو پنکھا ٹھیک ہو گیا، اب آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ ہم بیٹھ کر گھر کے حالات پر بات کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں وہ کہنے لگی، بھائی آپ کا کام واقعی بہت اچھا ہے۔ دوسرے دن میری بیوی سائرہ اپنی بڑی بہن کے گھر کسی تقریب میں گئی تھی۔ میں دکان بند کر کے گھر پر آرام کر رہا تھا کہ اچانک صبا میرے گھر آئی۔ میں نے پوچھا، خیریت ہے؟ وہ بولی، بھائی کل جو آپ نے پنکھا ٹھیک کیا تھا اس میں آج پھر کوئی مسئلہ ہے، آپ چل کر دیکھ لیں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ گھر پہنچ کر وہ مجھے دوبارہ اسی کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، ابھی گرمی بہت ہے، آپ کام شروع کریں۔ میں نے دیکھا تو پنکھا بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہ مجھے پاس بٹھا کر اپنی باتیں سنانے لگی۔ اس نے کہا، بھائی آپ کی آمد سے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے۔ میں نے کہا، اگر کوئی اور چیز بہت بھی خراب ہے تو بتائیں۔ وہ شرمائی اور بولی، آپ خود ہی سمجھدار ہیں، بس میری اداسی دور کریں۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے اور ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھی اور بار بار میرا شکر ادا کر رہی تھی کہ آپ کی باتوں سے دل ہلکا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہم چائے پی رہے تھے تو اس نے پوچھا، کیا آپ دوبارہ آئیں گے؟ میں نے کہا، بالکل، آپ کے گھر کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے۔ یہ بات چیت مکمل ہوئی تو وہ بولی، اب آپ ہمارے مستقل مددگار بن گئے ہیں۔ ہم بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک نائلہ آ گئی۔ صبا نے جلدی سے بات کو بدلا اور بولی، بھائی لائٹ چیک کر رہے تھے؟ نائلہ مسکرائی اور کہنے لگی، مجھے بھی اپنے گھر میں کچھ کام کروانا ہے۔ صبا نے مجھے اشارہ کیا اور چلی گئی۔ تیسرے دن نائلہ نے مجھے کال کی اور کہا، بھائی گھر کی موٹر خراب ہے، آ کر ٹھیک کر دیں۔ میں وہاں پہنچا تو وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اس نے مجھے شربت پلایا اور بولی، اس دھوپ میں آپ کا کام بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ میں نے موٹر دیکھی اور اسے کھولنا شروع کیا۔ وہ میرے پاس کھڑی رہی اور گفتگو کرتی رہی۔ اس نے بتایا کہ اس کے شوہر بھی باہر ہوتے ہیں اور گھر کا اکیلا پن اسے بھی بہت تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا، بہن، کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتائیں۔ وہ قریب آئی اور بولی، آپ کے آنے سے گھر کی رونق لوٹ آتی ہے۔ ہم دونوں کمرے میں چلے گئے اور بہت سی باتیں ہوئیں۔ وہ کہتی رہی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ پہلی بات مکمل ہونے کے بعد وہ بولی، ابھی تھوڑا اور وقت ہے، ہم کچھ اور مشورے کر لیتے ہیں۔ ہم پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب ہم فارغ ہوئے تو اس نے مجھے دعائیں دیں اور بولی، اب آپ ہم دونوں کزن کی مددگار ہیں۔ چوتھے دن وہ دونوں کزن میرے گھر آ گئیں۔ سائرہ اس وقت بازار گئی تھی۔ صبا نے کہا، بھائی آج دونوں کے گھر کا کام کرنا ہے۔ ہم تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔
باتوں باتوں میں ماحول بدل گیا۔ پہلے صبا کے گھر کا مسئلہ حل ہوا، پھر نیلا نے بھی اپنے گھر کی بات کی۔ وہ دونوں بہت مطمئن تھیں اور مجھے حوصلہ دے رہی تھیں۔ ایک لمبا آپ کی مہارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 5ویں دن ایک نئے کام کی باری آئی۔ دونوں کزن پھر آئیں اور ہم نے مل کر بیٹھ کر مستقبل کا پلان بنایا۔ اس میں محنت اور سکون سب کچھ شامل تھا۔ وہ بار بار کہتی کہ آپ ہمارے گھر کے مستقل کاریگر بن گئے ہو۔ 6 دن جب سب کام ختم ہوا تو صبا اور نیلا دونوں میرے پاس ہی بیٹھی رہیں۔ ہم نے کافی دیر تک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارا ایک ایسا رابطہ ہے جو صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی آپ کے کام کا انداز ایسا ہے کہ ہر بار نیا حوصلہ دیتا ہے۔ نیلا نے بھی تائید کی اور کہا، ہاں اب تو ہم دونوں آپ کا انتظار کرتی ہیں کہ کب گھر کی کوئی چیز خراب ہو اور آپ آ کر ٹھیک کر دیں۔ ہم تینوں نے مل کر ایک آخری لمبی اور بہت ہی تفصیلی گفتگو کی۔ پہلے صبا کے ساتھ بات شروع کی۔ وہ اپنے حالات سے پریشان تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہماری مشکلات کا مستقل حل نکالیں۔ پھر نیلا نے حصہ لیا۔ اس کی خواہش بھی یہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی رہیں اور مجھے داد دیتی رہیں کہ آپ تھکے مت، ہمارے ساتھ ساری پریشانی ختم کر دیں۔ اس گرمی کے موسم میں محنت کرتے ہوئے ہم سب ایک دوسرے کے مددگار بن گئے۔ کئی بار ہم نے وقفہ لیا، کولڈ ڈرنک پی اور پھر سے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ دونوں